الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام شعبان المعظم کی آج 14 تاریخ ہے اور 15ویں شب آنے والی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جیسے صبح صادق ہوتی ہے تو سورج کا فیض اور سورج کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگرچہ سورج ابھی نکلا ہوا نہیں ہوتا، لیکن آپ صبح صادق کے وقت فجر کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو افق پر روشنی روشنی سی محسوس ہوتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے کہ اب وہ سورج نکلنے والا ہے. تو اس کے اثرات صبح صادق سے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یوں ہی اللہ والے 15 شعبان کے بعد رمضان المبارک کی روشنی اور برکات کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں، اور انہیں وہ اثرات اور برکات نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے 15 شعبان کے بعد خصوصی طور پر اسی طریقے سے عبادات کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے جیسے آدمی رمضان میں کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ 15ویں شعبان دی تاکہ میرے بندے گناہوں سے پاک صاف ہو کر رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں. اس میں بھی بعض دفعہ بے اعتدالی ہوتی ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے 15ویں شعبان کی بالکل انکار کر دیا فضیلت کا، یہ بھی ٹھیک نہیں. اور ایک طبقہ وہ کہ جس نے 15ویں شعبان کی عبادت کا اقرار تو کیا، لیکن اس میں اپنے رسم و رواج ملا کر اور اس میں مبالغہ کر کے اور سب کچھ پھر اسی رات میں کر کے اور عبادات کو مخصوص انداز میں کروا کر ساری رات کے ثواب کو جو ہے وہ غارت کر دیا. تو اعتدال یہی ہے کہ اسے عبادت کی رات سمجھا جائے، کوئی مخصوص عبادت اس کے اندر وہ کسی حدیث کے اندر جو ہے وہ نہیں آتی کہ جناب اتنی نفلیں پڑھی جائیں اور یوں کیا جائے اور وہ کیا جائے. شیطان نے شروع میں اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ ربا میں تیری جو بندے عبادت کریں گے میں اس میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا. اور اپنا حصہ ضرور لوں گا کیا مطلب
کہ اس عبادت کے اندر میں ان سے رسم و رواج کروا دوں گا، اس عبادت کے اندر میں ان سے اپنے طریقے شامل کروا دوں گا، اس سنت کے اندر میں بدعات کی آمیزش ڈلوا دوں گا۔ چنانچہ جب کسی عمل کے اندر، عبادت کے اندر رسم و رواج اور بدعت آ جائے، وہ سمجھ لو شیطان اس بندے کی عبادت میں سے اپنا حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اعتدال میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن آج اگر ہم کسی عبادت کے اندر رسم و رواج کو، ہوا پرستی کو اور بدعات کو شامل کر لیں گے تو لازمی طور پر وہ عبادت پھر عبادت نہیں رہے گی۔ آپ لاکھ عبادتیں کریں لیکن سنت سے خالی ہو، خدا کی قسم اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں ہے۔ عبادت اللہ کو وہی اچھی لگتی ہے جو تھوڑی ہو لیکن اس پر مہر میرے نبی کی ہو، مہر میرے نبی کی سنت کی ہو۔ اس لیے ہی تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں نا، اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام سے اس رات میں لوگ جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں۔ اب قبرستان جانا برا نہیں ہوتا، آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، لیکن اسے اس رات کے ساتھ مخصوص کر لینا اور پھر ایک میلے کا سما بنا لینا اور پھر اس کے اندر عبادت کا ایک حسن اور عبادت کی روح نہ رہے اور تفریح کا انداز بن جائے، تو پھر ایسی چیز کو چھوڑنا ضروری ہے۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ جناب اگر کسی مستحب عمل کو کوئی فرض سمجھنے لگے، ضروری سمجھنے لگے، کسی مباح عمل کو کوئی ضروری سمجھنے لگے، تو اس وقت علماء کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کبھی کبھی کرنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ہم دیکھتے امام صاحب مصلی پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو رومال لے کے پھر پگڑی بنائیں، کیوں؟ ادھر لوگوں کا کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے، ذہن یہ ہے کہ بغیر پگڑی کے لوگ امامت نہیں کرا سکتے، تو ایسی جگہ پہ امام کو بغیر پگڑی کی بھی نماز پڑھانی چاہیے تاکہ انہیں مسئلہ پتہ چلے کہ امامہ پہن کے نماز پڑھنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، اللہ نے کہا نبی انہیں چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، اور آج کھیل تماشا بن گیا ہے۔ کیسے بن گیا ہے کہ کئی کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے، بابا اماں کو بھی تیار کیا ہوئے، بچے بھی بالکل تیار ہو کر، بیوی بھی نئے سوٹ نکال کے میک اپ شیک اپ کر کے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ آج قبرستان جا رہے ہیں، ابا جان کی قبر کے اوپر، اور وہاں جاؤ تو پورا ایک میلہ، چھولے والا چھولے بیچ رہا ہوتا ہے، پاپڑ والا پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے، اور جی قبرستان میں بچوں کے لیے غبارے تک بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کھلونے بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سی ویو کا منظر ہے کہ یہ گارڈن میں آئے ہوئے ہو یا اسی طرح ڈن زو کے کسی پارک میں آئے ہوئے ہو کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ یہاں پر تو عورت کا آنا ہی جائز نہیں تھی، جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو قبرستان کے اندر جاتی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اللہ کے نبی نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو قبرستان میں جاتی ہے، اور یہاں پر تو یہ سارا سما بنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، قبرستان میں جانے کا حکم تو اس لیے تھا کہ یہاں جا کر انسان اپنی موت یاد کرے، اپنی قبر یاد کرے، اب وہاں تو قبر یاد ہی نہیں رہتی، وہاں تو تفریحیں ہیں، وہاں تو ایک میلے کا سما بن گیا ہے، خود بھی وہاں سے چیز لے کے کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور اتنا نہیں پتا جو قبرستان میں کھاتا ہے ڈر ہے کہ اس کی موت منافقت پر ہوگی، اور جو قبرستان میں ہنستا ہے ڈر ہے کہ ایسے شخص کی موت حالت کفر میں ہوگی۔ اتنا نازک معاملہ ہے۔ تو اب دیکھیں، جانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی ساری زندگی میں ایک مرتبہ 15ویں شعبان کی رات قبرستان گئے تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور دیکھا کہ حضور بستر پہ نہیں ہیں، تو پتہ چلا قبرستان میں بقیع میں گئے ہیں۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ سنت کا کمال حسن یہ ہے، کامل طریقہ یہ ہے کہ نبی ساری زندگی ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے، ہم بھی ساری زندگی ایک مرتبہ جا کر نبی کی سنت کو کامل درجے میں پورا کریں۔ اور یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو نبی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو، جو اتباع سنت کا عادی ہو اور رگ و ریشے میں اتباع سنت کا جذبہ اس کے پیوست ہو چکا ہو، تو پھر اس میں بہت ساری بدعات۔ آپ دیکھیں وہاں جا کے موم بتیاں، اگربتیاں، بابا اس قبر والے کو اگر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی اللہ نے کھول لی ہوگی تو تیری اس اگربتی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ نہ کرے اگر جہنم کی کھڑکی کھل گئی ہوگی تو پوری دکانوں سے موم بتیاں اور عطریں لا کے چھڑک دے، اسے خوشبو کا ایک جھونکا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زائرات القبور والمتخذین علی المساجد والسرج، 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، قبرستان جانے والی عورت پر، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں پر، اور والسرج، اور قبر پہ چراغ جلانے والوں پر، کوئی بھی جلنے والی چیز۔ اور فتاوی عالمگیری میں ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، قبر کے اوپر چراغ کا جلانا یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی اور زمانے جاہلیت کے کام تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے برا اور مبغوض آدمی جس پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے یہ وہ شخص ہے جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے، اسلام میں زمانے جاہلیت والا عمل کر رہا ہو۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جس طریقے سے عبادت کا مزاج ان کا تھا وہ مزاج ہمارا ہے ہی نہیں اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں اس کی فضیلت پر تو انشاءاللہ تفصیلی بات رات کے اجتماع میں کروں گا یہاں، لیکن کم از کم جو رسم و رواج اور بدعات ہیں ان سے انسان بچنے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی رات عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو رہا ہے جماعت کے ساتھ، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، یہ اس آدمی سے کروڑا درجہ بہتر ہے جو پوری رات جاگے بھی لیکن ساتھ ساتھ میں سنت کے خلاف کام کر رہا ہو، بدعات میں پڑا ہوا ہو۔ اس سے وہ آدمی بہتر ہے جو عشاء پڑھ کر سو گیا اور فجر کی نماز کے لیے جماعت کے لیے اٹھ گیا۔ اس دن میرے شیخ ایک بات کر رہے تھے اور بڑی عجیب بات سنت کی اہمیت پہ فرمانے لگے، ایک آدمی نبی کی سنت کی وجہ سے تھوڑی دیر قیلولہ کرتا ہے، یہ اس آدمی سے بہتر ہے جو 1000 سال راتوں کو خلاف سنت جاگ رہا ہوتا ہے، خلاف سنت جاگ رہا ہو۔ اس لیے میرے دوستو اس کی کوشش کیا کریں کہ ہم عمل بھلے تھوڑا کریں لیکن ہو وہ نبی کے طریقے کے مطابق، ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اس میں ہو، آپ کی سنت کی مہر اس پہ لگی ہوئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس میں ہو۔ خدا کی قسم کی عمل تھوڑا بھی ہوگا اللہ رب العزت احد پہاڑ سے زیادہ وزن بنا کر ہمارے نامہ اعمال میں اس عبادت کو رکھ دیں گے۔ اور پھر اس رات آتش بازی نہیں، ڈرامے بازی۔ بھائی کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ خیر تو ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ رافضیوں کے طریقے ہیں۔ آتش بازی خوشی کے لیے ان کے آگے ہے کہ ہمارا 12واں اس رات میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ آتش بازی ایران سے شروع ہوئی ہے کیونکہ وہاں مجوسی تھے، اور جو عقیدت اور محبت یہاں کے شیعوں اور رافضیوں کو ایران کے ساتھ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔
اسی لیے حضرت حسین کی اولاد کے تذکرے زیادہ ہیں، حسن کے تذکرے نہیں، کیونکہ حضرت حسین کی جو بیوی ہے شہربانو وہ ایران کی تھی، اور اللہ رب العزت نے حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی بنایا، اور پھر وہ سعادت ان کو شہربانوں کو حاصل ہے، لیکن وہ نسبت چونکہ ایران کے ساتھ ہے اس لیے ماتم حسین کا ہے، جلوس حسین کا ہے، تذکرے حسین کے ہیں، لیکن ماتم حسن کا نہیں، رونا حسن کے لیے نہیں، جلوس حسن کے لیے نہیں، کیونکہ یہاں بھی محبت ایران کے ساتھ ہے۔ تو 15ویں شعبان کو تو ان کے یہ ہے کہ جی وہ ہمارا امام پیدا ہوا تھا، تو وہ آتش بازی خوشیاں وہ کرتے ہیں، اور یہاں پر دیکھا دیکھی یہ جناب خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑ رہا ہے۔ اب دیکھو نا، ساری دنیا عبادت کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ 15 شعبان کو نٹی جٹی پر ہوتے ہیں، وہاں پر آٹے کی گولیوں میں خط ڈالتے امام کے نام کہ آ جائیں آ جائیں یا صاحب الزمان ادرکنی، ہمیں پا لیں، آ جائیں۔ پھر وہ آٹے کی گولیاں نٹی جٹی کے پل کے نیچے دریا میں پھینکتے، سمندر میں، کہ جی یہ مچھلیاں حضرت تک جو ہے وہ ہمارا خط لے کر جائیں گی۔ اتنی شریف مچھلیاں ہیں کہ رستے میں آٹا کھائیں گی بھی نہیں، اور ایسے بہترین زمین کی گندم میں آٹا اس سے ایسا بنتا ہے کہ پاکستان کراچی سے عراق تک آٹا کھلے گا بھی نہیں، خراب بھی نہیں ہوگا، اور اندر جو کاغذ ہے اس پر پانی بالکل اثر بھی نہیں کرے گا، اور جناب یہاں سے وہاں تک جائے گا، اور جائے گا کہاں؟ غار میں، جس غار کے کنارے کوئی سمندر کا کنارہ ہی نہیں ہے، تو وہ چونکہ وہاں تک آئے گی، پھر جناب وہ ساحل پہ مچھلیاں پھینک دیں گی، پھر جناب ہوا آئے گی، اور ہوا اس آٹے کی گولی کو اڑا کر سیدھا نشانہ لے کے غار کے سوراخ کے اندر جائے گی، اور وہاں سے حضرت اس کو لیں گے، اور پھر جناب پڑھیں گے، مجھے بتاؤ جن کے دلوں میں نبی کے یاروں کی محبت و عشق و عقیدت نہیں ہے، ان کی عقل اللہ نے نہیں چھینی تو پھر اور کیا کیا ہے؟ یہ سزا اللہ نے نہیں دی تو اور کیا کیا ہے؟ ساری دنیا رب کو سجدہ کرتی ہے، اور جن کی عقلوں پر خدا کی قسم پردے پڑ چکے ہوں، وہ خدا کو نہیں کسی جانور کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری مار اللہ رب العزت نے، اور یہ ساری پھٹکار اور یہ ساری عقل کی کج فہمی اگر یہ ملی ہے تو صرف بغض صحابہ کی وجہ سے ملی ہے، کہ جی یہاں سے پیغام جائے گا وہاں تک، اور جناب وہاں پر یہ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور دیکھنا آپ جا کر ان کے ہاں جشن کا سما ہوگا، اور ہمارے لوگ بھی یہاں آتش بازی کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو ہم منع بھی نہیں کرتے۔ کم از کم بیوی کنٹرول میں نہیں ہے تمہارے تو بچے تو ہونے چاہیے نا بھائی۔ سبھی سر ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مسئلہ سب کے ساتھ ہی ہے، الا رب نواز، وہ مستثنی بھی تو کوئی ہو نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کم از کم اپنے بچوں کو تو آدمی منع کرے، ان کو تو کہے، لیکن نہیں ابا خود پیسے اچھا چلو بیٹا لے، ذرا خیال سے بھلجڑی چلانا، دیکھو کسی اور کو نہیں لگے، یہ لے جاؤ۔ جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ، یہ معاملہ بہت نازک ہے، معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اتنی احتیاط کیا کرو غیر مسلم یا کسی باطل کے ساتھ مشابہت سے بچنے کی۔ آپ دیکھیں نماز آدمی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ آنکھیں بند کر کے عبادت یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، تو مجوسی بھی عبادت کریں آنکھیں بند کر کے، مسلمان بھی عبادت کرے آنکھیں بند کر کے، تو یہ تو ان کے ساتھ عبادت میں ایک طریقے سے مشابہت ہو گئی۔ تو شریعت کو تو آنکھیں بند کرنے کی اتنی سی مشابہت پسند نہیں ہے، تو آتش بازی کی اور دوسرے تیسرے ڈرامے بازی کی مشابہت کہاں سے پسند آئے گی؟ اتنا اہتمام ہے اس شریعت کے اندر کہ مشابہت سے آدمی بچے۔ روزہ عبادت ہے، لیکن یہودی 10 محرم کا رکھتے تھے،
تو نبی نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10 کے ساتھ ایک دن ملایا ہے کہ 9 10 یا 10 11 محرم کا رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور یا شریعت کے مزاج کو تو سمجھو, اس کی احتیاط کو تو سمجھو. اس لیے اللہ رب العزت سے صرف دعائیں کریں, عبادت کریں اور کسی رسم و رواج میں نہ پڑیں. اور ایک آدمی پوری رات عبادت کر رہا ہے اور ماشاءاللہ 5 بجے نیند کے جھونکے لگے اور سو گیا اور فجر چھوڑ دی, تو پھر اس کی عبادت کے رات کا فائدہ کیا؟ آپ عشاء پڑھ لیں جماعت سے, فجر پڑھ لیں جماعت سے, اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. یہ عبادت کا ثواب تو روزانہ ہمیں مل سکتا ہے, روزانہ پوری رات کی عبادت کا ثواب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملا, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اسے بھی آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملا. اب بتاؤ آدھی اور آدھی پوری ایک ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس لیے آگے رمضان المبارک کی آمد ہے, ابھی سے اس کی تیاریاں ہوں. اور میں نے 2 جمعہ پہلے درس میں ایک بات بتلائی تھی, دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں, بہت اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی رمضان کی تیاری کریں, کیا مطلب مولوی صاحب کیا تیاری کریں؟ تو بھائی تیاری یہ کریں کہ ابھی سے عبادت کا ذوق بنائیں, تلاوت میں اضافہ کریں اور جناب ذکر میں اضافہ کریں, گناہوں سے ابھی سے بچنا چھوڑ دیں تاکہ رمضان المبارک میں جب ہم داخل ہوں ہماری عادت پہلے سے یہ بنی ہوئی ہو کچھ نہ کچھ. دوسری تیاری یہ کریں جو اہم ہے, وہ یہ کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے. کس طرح؟ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے, بینک میں کام کرتا ہے, انشورنس کا کام کرتا ہے, اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی کا کام کرتا ہے, حرام آمدنی ہے, تو کم از کم علماء نے, مفتی تقی صاحب نے گیلا لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے کسی کافر سے, ہندو سے, کسی سے قرضہ لے لیں. آپ کو پتہ ہے کہ جی 40,000 روپے میں پورا مہینہ میرا کھانا پینا سیر افطاری سب گزر جائے گا, تو کسی کافر سے قرضہ لے لیں تو رمضان کے اندر جو سیر افطاری ہو ان پیسوں سے کرو, اور پھر رمضان کے بعد جو تنخواہ ملے حرام پیسوں کی تمہیں وہ کافر کو قرضے میں واپس کر دو. تو کم از کم رمضان المبارک میں کوشش ہو کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں, تاکہ عبادت کے ٹائم میں دعاؤں کی اوقات ہیں, دعا کی گھڑیاں ہوتی ہیں, ہماری دعائیں تو قبول ہوں. اور یہ تبھی وہی کرے گا جس کے دل میں ڈر ہو. ایسے بھی اللہ والے ہیں جنہوں نے حرام سے بچنے کے لیے کئی لاکھ روپے کی تنخواہیں چھوڑ دی ہیں کہ یار ہم کیوں ایسا کام کریں جس میں ہماری دنیا آخرت ہی خراب ہو رہی ہے, اور اس کا ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. کسی ایسی افطار پارٹی میں شریک نہیں ہونا اس دوست کے یہاں, اس رشتہ دار کے یہاں جس کا پیسہ حرام کا ہو, کہ پتہ چلے اس کے یہاں جا رہے ہو, بابا ایک لقمہ حرام کا چلا گیا پھر کہاں سے دعا قبول ہوتی ہے. حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا تم بہت ظلم کرتے ہو, ادھر قریب ایسے درویش آئیں تمہیں بد دعا ایسی دیں گے کہ تیری حالت پتہ چل جائے گی دنیا کو. تو حجاج نے کہا کہ سب کی دعوت ہے, سب کی دعوت کی اور حرام پیسوں سے ان کی دعوت کر دی. اور حجاج نے کہا میں بے فکر ہو گیا ہوں, کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ اس کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور رمضان کی تیاری میں ایک یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھتے, کیوں؟ حضرت مزدوری کرنی ہوتی ہے. اصل میں حضرت یہ بات ہے, اب دیکھیں نا, کام کریں گے تو روزہ تو نہیں رکھ سکتے, اب مجبوری ہے, آخر بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے, آخر جناب یوں بھی تو کرنا ہے, یوں بھی تو کرنا ہے. تو ایسے آدمی کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ وہ بھی کسی سے قرضہ لے لے, وہاں کافر کی قید نہیں ہے, کسی مسلمان سے ہی لے لے کہ پتہ ہے مہینہ اتنا. بھائی ویسے بھی تو ہم قرضے لیتے ہیں نا,
شادی کے مسئلے پہ، دوسرے تیسرے مسئلے پہ قرضہ لے لے، پورا مہینہ گھر پہ بیٹھ کر اسی سے گزارا کر، کام پہ نہ جا۔ اگر کام کی وجہ سے تو روزہ چھوڑ رہا ہے تو روزہ ضروری ہے۔ اگر دل میں ڈر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بتاتے ہیں، بناتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں۔ اس کا کام ہے کہ یہ قرضہ لے لے، گھر پہ بیٹھے، نہیں تپڑ کام بھی ساتھ کر سکے اور روزہ بھی نہیں۔ حالانکہ ہوتا ہے جس کے دل میں ڈر ہے وہ کام بھی کر۔ یار ایسے کھڈے کھودنے والے ہم نے دیکھے، مزدوری کرنے والے ہم نے دیکھے، تمہارے یہاں کیا گرمی ہے، سعودیہ کے اندر ہم نے دیکھے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو لیبر طبقہ ہے، صبح سے لے کے ظہر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور سخت گرمی کے اندر روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور کام بھی چل رہا ہے۔ کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، روزہ بھی رکھیں گے، کام بھی کریں گے، لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ دل میں ڈر ہو تو اللہ رب العزت خود ہی توفیق بھی دیتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمت بھی دے دیتے ہیں۔ اور نہیں ہے تو قرضہ لے کے گھر پہ بیٹھ جا، اس سے پورا دن استعمال کر، مہینہ، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے جس سے قرضہ لیا اس کو دے دے، تیرا کام بھی بن جائے گا، روزے بھی رکھ لے گا۔ لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے بغیر عذر کے کہ کام کا بہانہ ہو۔ صحابہ کرام کام نہیں، بدر میں سامنے جنگ بھی کر رہے ہیں اور نبی کے صحابہ ساتھ میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ جنگ ہے، لڑائی ہے اور سفر ہے۔ سفر میں تو ویسے ہی روزہ معاف ہے، لیکن وہ لوگ عزیمت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ روزے بھی ہیں اور حالت جنگ میں بھی ہیں۔ یہاں افغانستان کے طالبان رمضان کے اندر، کیونکہ پٹھان روزہ چھوڑ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، بہت کم۔ میں حیران ہوتا ہوں جب پتہ چلتا ہے کہ جی رمضان میں بھی وہ کلاشن اور اتنی بڑی بڑی چادریں رکھی ہوئی ہیں اور جناب یہ لگے ہوئے تھے امریکیوں کو بھوننے کے لیے۔ کہتے ہیں لوگ افطاری میں کب روٹی کھائے گا، ہم تجھ کو کھائے گا راجا۔ افطاری کا کام سامان بھی تو تیار کرنا ہے نا۔ جہاد ہے، لڑائی ہے، پہاڑوں پہ چڑھنا اترنا ہے، لیکن روزہ ہے۔ انہیں کہا جائے یار روزہ چھوڑ سکتے ہو تم؟ نہیں جائے، روزہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں مولوی صاحب کا؟ خبر ہے صحیح نہ تمہارا۔ الٹا ڈر لگتا ہے مولوی پہ ہی کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں۔ تو یہ تب کب، یہ سارا سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں ایمان ہو، جب دل میں ڈر ہو۔ اللہ خود راستے بناتا ہے، لیکن دل میں ڈر نہیں تو پھر بنے ہوئے راستے میں بھی آدمی کہتا ہے یار کیا کر سکتے ہیں یہ اور وہ۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اکثر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک طالب علم آتا تھا، غیر رہائشی تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ راستے میں ایک جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی والی انٹی بھی ہوتی تھی، اس کی نظر پڑ گئی۔ اس کا گھر راستے میں تھا، لڑکے پہ عاشق ہو گئی۔ اس کو کہا کسی طرح گناہ کرواؤں گی۔ اس کو ایک دن بہانے سے بلایا، میری اماں بیمار ہے، آپ ذرا دم کر دیں۔ وہ بیچارہ چلا گیا، وہ سمجھ رہا تھا دم، اسے کیا پتا دم دم کروا ہو رہا تھا مسئلہ۔ وہ اندر چلا گیا تو اس نے کہا کہ اب تم مجھ سے بدکاری کرے گا، گناہ اگر نہیں کیا تو میں اتنا شور مچاؤں گی کہ یہ میرے گھر میں داخل ہوا تو بدنام ہو جائے گا۔ اب وہ سوچتے ہیں ربا یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، گناہ کرتا ہوں تب پھنستا ہوں، نہیں کرتا ہوں تب مصیبت ہے۔ لیکن دل میں ڈر تھا کہ گناہ نہیں کرنا، اللہ کوئی راستہ بتا دے۔ آج ہم جیسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی کیا کریں یار، مجبوری کا بڑا مسئلہ ہے، ابھی کیا کر سکتے ہیں، بل لار نشتے۔ لیکن بھاگنا تمہارا کام ہے، یوسف کی طرح دروازے کھولنا رب کا کام ہے۔ تم بھاگو تو صحیح، قدم تو اٹھاؤ۔ ایک عورت جو بچہ جننے کے وقت میں ہو، کتنی اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے،
ایسے موقع پر اللہ حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت سے ہلاؤ، یہ تر کھجوریں تیری جھولی میں گریں گی۔ کھجور کے درخت کو 40 آدمی نہیں ہلا سکتے، اور ایک درد ذہ میں ایک عورت ہے، اسے اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہلاؤ۔ یہی تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ عقل کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ماننے کا نام دین ہے۔ جو ہر بات پہ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتے، یار یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ یہ عقل، اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو جو عقلوں پہ چلتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں ان کے تذکرے قرآن کا حصہ بنتے ہیں۔ کا ہلانا، ہاتھ رکھ کے ہلانا تیرا کام ہے، اس کو پوری طرح ہلا کر جھولی میں کھجورے ڈالنا تیرے رب کا کام ہے۔ کرو تو صحیح، ہمت کیوں ہار کے بیٹھ جاتے ہو؟ اس نے کہا ربا آپ مجھے بچا لے گناہ سے۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، اسے کہا میں پیشاب تو کر لوں نا۔ اس نے کہا جلدی فارغ ہو گیا، اندر گیا، واش روم میں بڑا پیشاب کیا، پخانہ اٹھایا، تھوڑا یہاں مل دیا، تھوڑا یہاں اپنے کپڑوں پہ، تھوڑا یوں۔ اب جب باہر نکلا اس عورت نے دیکھا گندے، اتنا گندا آدمی، میں تو سوچ نکل باہر ادھر سے، گندے پورا پخانہ منہ کپڑوں پہ لگا کے آ گیا۔ وہ تو چاہتا تھا ربا یہ گندگی منظور ہے، وہ گندگی منظور نہیں ہے، یہ تو دھل جائے گی۔ اب جب گیا سبق پڑھنے کے لیے تو سبق تو شروع ہو گیا تھا، جا کے وضو خانے میں جلدی جلدی کپڑے دھوئے، اور چھپ چھپ کے طالب علم جب دیر سے جاتے ہیں نا تو بالکل چھپ کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یوں چھپ چھپ کے گئے اور جا کے بیٹھ گیا، استاد کو پتہ نہ چلے۔ حضرت شاہ صاحب صاحب بصیرت صاحب کشف آدمی تھے، سبق روک دیا، کہتے ہیں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے؟ سمجھ گئی یہ عام خوشبو نہیں ہے، یہ نسبت کی خوشبو ہے۔ جو خوشبو کبھی عبد الغفور ندیم کی قبر سے آتی ہے اور کبھی علامہ علی شیر حیدری کی قبر سے آتی ہے، وہ خوشبوئیں الگ ہوتی ہیں۔ غازی عبدالرشید کی قبر کی خوشبو میں نے سونگھی، ندیم صاحب کی قبر کی، ہمارے استاد مولانا سلیم ملک صاحب کی قبر کی، ہمارے کئی شہداء کی، وہ خوشبو ہی الگ انداز کی ہوتی ہے۔ اور جتنی خوشبو مجھے سونگھنے کا موقع ملا سب ایک ہی طرح کی خوشبو ہوتی ہے۔ مجھے ایک بدعتی کہنے لگا ہمارے حضرت کی قبر سے بھی آئی تھی، میں نے کہا کون سی؟ کہہ رہے چنبیلی کی تھی۔ میں نے کہا بس پتہ چل گیا کتنی اصلی ہے چنبیلی۔ حضرت شاہ صاحب نے روک دی سبق، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ طلبہ نے گستاخی کی، ابھی آیا ہے، پوری کلاس معطر ہو گئی، اسی نے لگا اس کو بلایا، کہا ادھر آ، سچ سچ بتا یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ اور اس نے کہا استاد جی میں نے اللہ کے لیے اپنے کو بدبودار کیا، میرے اللہ نے مجھے جنت کی خوشبو سے خوشبودار کر دیا۔ میں نے اللہ کے لیے اپنے کو، بڑا قدردان ذات ہے میرا رب، بڑی قدردان ذات ہے، خدا کی قسم اس کے لیے تم اتنا کرو گے وہ تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں دے گا۔ تم اس کی طرف ایک قدم آؤ گے وہ اس کی رحمت 2 قدم آئے گی، تم اس کی طرف چل کے آؤ گے اس کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آؤ گے، تم اپنی حیثیت کے مطابق مانگو گے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ وفا تو کر کے دیکھو، اور وفا یہ ہے کہ بھول چوک الگ بات ہے، لیکن اس سے عہد کر لو کہ ربا ارادے سے کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، ارادے سے کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی میری اپنی خواہشات نفس شامل نہیں ہوگی، میں نے تیری محبت میں اپنی ساری خواہشیں مٹا دی ہیں۔ کیوں کہ تو اتنی بڑی ارض و سما میں نہیں سمایا، لیکن گناہوں سے بچ جائے اور جس کا دل کرچی کرچی ہو جائے، اس ٹوٹے ہوئے دل میں میرا رب سما جاتا ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو، ورنہ اچھا جو آدمی اللہ کی محبت میں وہ جانتا ہے واقعی مجبور ہے، روزے نہیں رکھ سکتا کام کر کے، اور وہ قرضہ لے کر روزے کی نیت سے اپنے آپ کو مقروض بناتا ہے، کیا اللہ رب العزت کو اس پر رحم نہیں آئے گا اور اللہ اسے غنی نہیں کر دے گا؟ اس کے لیے اللہ روزی اور رحمت کے دروازے نہیں کھولے گا؟ ضرور کھولے گا۔ تم اللہ کے لیے اتنا تو کرو، خدا کی قسم دیکھنا وہ تمہارے لیے کتنا کرے گا۔ اس لیے
رمضان المبارک سے پہلے ان چند باتوں کی تیاریاں، جن میں یہ دو باتیں بہت اہم تھی، وہ میں نے مسئلہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ رات عشاء کے بعد انشاءاللہ العزیز 15 شعبان کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام یہاں مسجد میں ہی نماز کے متصل جو درس ہوتا ہے وہ درس ہوگا۔ مستورات کے لیے بھی انتظام ہے، آپ خود بھی تشریف لائیں، مستورات کو بھی لائیں، اور مختصر سا بیان اور دعا ہوگی۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔